سبق 4 کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں افسانہ نگار قمر جہاں کا مختصر تعارف۔ قمر جہاں کا شمار بہار کے ایسے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو خواتین کی ترجمانی کرتی ہے۔ قمر جہاں کی پیدائش سمستی پور ضلع کے بزرگ دوار قصبہ میں 1951 عیسوی میں ہوئی اور یہی ان کا آبائی وطن بھی ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ گھر کے لوگ علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا اور اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے طالب علمی کے زمانہ یعنی 1966 سے ہی افسانہ لکھنے۔ آپ کی پہلی کہانی جنونِ وفا ہے جو ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 میں عیسوی میں شائع ہوئی۔ قمر جہاں نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز سندروقی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے کیا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو کے عہدہ تک پہنچی۔ افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات اور تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے۔ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جن میں چارہ گر 1983 عیسوی، اجنبی چہرے 1991 عیسوی میں شائع ہو چکے ہیں اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، تحقیقی و تدوین کلام اور حرف آگاہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ قلمی سفر ابھی جاری ہے۔ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کی تلخیص۔ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کی تخلیق ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے موجودہ دور کے بدلتے ہوئے معاشرتی نظام کی ترجمانی کی ہے۔ آج کی جدید سائنسی اور مادی ماحول میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو ہی قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے۔ روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ عتب موجود ہے۔ موجودہ دور کے سائنسی ترقی اور ان کے ایجاد نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا ہے۔ اسی موضوع کو ارتکاز کرتے ہوئے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ زیر نصاب افسانہ میں قمر جہاں نے اسی پس منظر میں ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر واپس آیا ہے تو اپنے معاشرہ میں خود کو ہی اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے دراصل اس افسانے میں اسی کیفیت کی ترجمانی ملتی ہے۔ مختصر ترین سوالات و جوابات۔ سوال: قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: قمر جہاں کی پیدائش 1951 عیسوی میں ہوئی۔ سوال: قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ جواب: قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد ہیں۔ مختصر سوالات و جوابات۔ قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ قمر جہاں کی پیدائش 1951 عیسوی میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار
میں ہوئی، اس لیے اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ والد کا نام سید عطاء الحق تھا، ان کا خاندان گاؤں میں تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا۔ گھر کے تمام افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو ادب سے فطری لگاؤ تھا، اس لیے 1966 عیسوی سے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ قمر جہاں ایک افسانہ نگار کے ساتھ ایک تنقید نگار بھی ہے، چنانچہ ان کی تصانیف ادب کے دونوں میدانوں میں ہے۔ ان کی افسانوی نگارشات میں 3 افسانوی مجموعے ہیں جو درج ذیل ہے: 4 اگر اشاعت 1983 عیسوی، اجنبی چہرے اشاعت 1991 عیسوی، یاد نگر زیر اشاعت قمر جہاں کی تنقیدی تصانیف درج ذیل ہے۔ اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری، معیار، کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگاہی وغیرہ قلمی سفر ابھی بھی جاری ہے۔ قمر جہاں کے تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم ان کے آبائی گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ ان کے بعد وہ پٹنہ چلی گئی اور وہاں پٹنہ یونیورسٹی مہیلا کالج میں داخلہ لیا اور انٹر آنرس اور اردو میں ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا۔ اس کے بعد سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور میں اردو لیکچرر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ یہیں سے ان کے تدریسی کیریئر کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ کا تبادلہ تھا سندروتی کالج سے بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہو گیا اور ترقی کر کے قمر جہاں صدر شعبہ اردو ہو گئی۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ افسانہ نگاری بھی کرتی ہیں اور آپ کی کئی تنقیدی تصانیف بھی ہیں، یعنی تدریسی و تخلیقی عمل دونوں ساتھ ساتھ جاری ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے۔ زیر نصاب کہانی کا مرکزی کردار ہندوستانی سماج کا ایک وقت کا زیر نصاب کہانی کا مرکزی کردار ہندوستانی سماج کا ایک وقت کا مارا ہوا نوجوان ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر مادی خوشحالی کی تلاش میں خلیجی ممالک کا سفر کرتا ہے۔ ہوائی اڈے پر جب وہ ہوائی جہاز کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے تو تخیل کی دنیا میں کھونے کے بعد اسے ہندوستانی سماج کی زندگی ایک کنویں کے میڈھک کی طرح لگتی ہے اور وہ خوشحال مستقبل کے خوابوں میں کھو جاتا ہے۔ جب جہاز پر سوار ہو جاتا ہے تو ایئر ہوسٹس اس کے سامنے مسکراہٹ کے ساتھ کھانا پیش کرتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت کی حوریں اس کے سامنے من و سلوہ پیش کر رہی ہوں۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر مخمور ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی لمحہ وہی ایئر ہوسٹس بغل کے ایک بوڑھے شخص کو اسی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ کھانا پیش کرتی ہے تو اسے جدید تہذیب کے ملمح سازی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ جس مسکراہٹ کو اس نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا وہ تو جلوہ عام تھا۔ پھر اپنے مطلوبہ منزل پر پہنچ کر اس نے ملازمت شروع کیا اور شب و روز کی محنت سے اس نے مختصر مدت میں کار، بنگلہ اور اے سی کی سہولت حاصل کر لیا۔ تب اسے اپنی مشینی زندگی کا احساس ہوا کہ نام و نہاد خوشحالی کی تلاش میں وہ رفتہ رفتہ اپنے بال بچوں سے کتنا کٹتا جا رہا ہے اور ہفتوں سے بچوں سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ جب بوڑھے ماں باپ کی موت کی خبر آئی تو وہ کھل کر رو بھی نہیں سکا۔ یہ حالات اور مادی پرستی ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنی جذبات کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا کی تمام ظاہری آسائشیں موجود تھی لیکن سکون اور داخلی خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے ہم وطنوں اور دوستوں کو بھی وہ اپنے سے مختلف نہیں پاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹا تو اپنے اس گھر میں جہاں اس کا بچپن گزرا تھا اور جہاں کے در و دیوار اور ذرہ ذرہ سے اسے جذباتی لگاؤ تھا، اسے وہ تمام چیزیں اجنبی معلوم ہو دیتی تھی۔ تب اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کی مثال ایک کٹی ہوئی شاخ کی ہے جو اپنے جڑ سے کٹ کر اپنی اصلیت کو کھو دیتا ہے اور ایک لفظ بے معنی بن کر رہ جاتا ہے۔